بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل پرویز مشرف پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ نام جانا پہچانا نام ہے۔ جنرل پرویز مشرف طویل عرصے تک پاکستان کے تخت حکمرانی پہ براجمان رہے ہیں۔ گزشتہ 2-3 دنوں سے ایک تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے جنرل پرویز مشرف کی، جس میں وہ دبئی میں اپنے گھر میں ویل چیئر پہ بیٹھے دکھائی دیے ہیں۔ ان کی اس تصویر کو دیکھ کے میں نے چاہا کہ میں کچھ انٹروڈکشن آپ سے شیئر کروں۔ یہ تصویر ان کی بیماری بھی دکھا رہی ہے، کمزوری اور لاغر پن بھی دکھا رہی ہے، لیکن جو چیز سب سے نمایاں ہے پرویز مشرف کے چہرے پر اس تصویر میں، یہ ہے مایوسی۔ مایوسی جنرل پرویز مشرف کے چہرے پہ جتنی اس تصویر میں دکھائی دی گئی ہے، وہ اس سے پہلے کبھی ان کے چہرے پہ اس طرح کے تاثرات نہیں تھے۔ یہ تو طاقت اور قوت کا استعارہ ہوا کرتے تھے۔ اس تصویر کو دیکھ کے پنجابی ہونے کے ناطے میرے ذہن میں جو پنجابی کا شعر میاں محمد بخش کا معروف صوفی شاعر کا جو آیا ہے، وہ صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ طاقت ہو، قوت ہو، اختیار ہو، اقتدار ہو، یہ آنی جانی چیز ہے، یہ عارضی اور وقتی چیز ہے۔ ہاں، بندہ اگر اس چیز کو سمجھ جائے اور اپنے ذہن میں رکھ لے۔ جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو جب پاکستان کا اقتدار اعلیٰ سنبھالا تھا، اقتدار اعلیٰ ان معنوں میں کہ اصل حقیقی اقتدار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں جب وہ تخت حکمرانی پہ بیٹھتے ہیں تو ان کے چال ڈھال اور طور اطوار میں جو تبدیلیاں آتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے یہ اقتدار اعلیٰ کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ پرویز مشرف نے میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کو معزول کر کے 12 اکتوبر 1999 کو تخت سنبھالا، اقتدار سنبھالا تھا۔ اس کی بھی سٹوری بڑی دلچسپ ہے۔ وہ اس وقت سری لنکا میں موجود تھے، چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف تھے، اور یہاں پر میاں محمد نواز شریف نے جنرل ضیاء الدین کو ان کی جگہ پہ نیا چیف آف آرمی سٹاف نامزد کر دیا، جسے فوجی قیادت میں موجود جو اعلیٰ عہدیدار تھے، جرنیل تھے، کور کمانڈرز تھے، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور ایک سازش تیار کی، پرویز مشرف کو آگاہ کر دیا کہ آپ کی غیر موجودگی میں یہاں یہ تبدیلی آ چکی ہے۔ جب وہ کراچی ایئرپورٹ پر پہنچے تو فوج نے پورے ملک کا کنٹرول سنبھال چکی تھی۔ اسی طرح وزیر اعظم ہاؤس اور پاکستان ٹیلی ویژن، اسلام آباد پہ قبضہ، صوبوں میں تمام اسمبلیاں معزول کر دی گئیں، وزیر اعظم کو معزول کر دیا گیا اور پرویز مشرف نے چیف ایگزیکٹو کے طور پر پاکستان کا اقتدار سنبھال لیا۔ جب پرویز مشرف ملک کے اقتدار پہ براجمان ہوئے، چیف ایگزیکٹو بنے، تو انہوں نے نیا انداز حکمرانی متعارف کروایا۔ ان کا یہ حکمرانی کا دور 2008 تک چلا۔ تقریباً یہ 1999 سے 2008 تک یہ 9 سال بنتے ہیں، 9 سال سے زائد کا عرصہ بنتا ہے جو پرویز مشرف نے پاکستان پر حکمرانی کی، اور بلا شرکت غیر حکمران رہے۔ طویل عرصے تک فوجی وردی میں ملبوس رہ کے حکمرانی کی، سپہ سالار اعلیٰ بھی تھے فوج کے، ملک کا اقتدار اعلیٰ بھی ان کے پاس تھا، اور کوئی ان کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا نہیں تھا۔ جو سیاسی قوتیں تھیں، ابتدا میں انہیں پہلے جیلوں میں ڈالا گیا، پھر جلا وطن کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان دونوں بڑی جماعتوں کو پرویز مشرف نے پہلے دیوار کے ساتھ لگایا، پھر آہستہ آہستہ انہیں NRO دے کر یہ ٹرم NRO کی پرویز مشرف نے متعارف کروائی بے نظیر صاحبہ کو، اور اس کے بعد میاں نواز شریف کو یہاں پر واپس آنے کی اجازت دی گئی۔ مشرف کے جو دور حکمرانی تھا، اس میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ آغاز میں انہوں نے مسلم لیگ کاف کے نام سے نئی سیاسی جماعت بنائی، جسے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو توڑ کے جمع کر کے بنایا گیا تھا، اور پاکستان کے معروف سیاسی خاندان کے 2 بڑے چشم و چراغ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی، یہ اس کے سرغنہ تھے اس ساری گیم کے۔ مسلم لیگ کاف نے پہلے میاں محمد اظہر اور اس کے بعد پھر چودھری شجاعت کی قیادت میں پرویز مشرف کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا۔ جب 2002 میں انتخابات ہوئے، مسلم لیگ کاف اقتدار میں آئی، تو وزارت عظمیٰ کا تاج میر ظفر اللہ خان جمالی کے سر پہ سجایا گیا۔ جو بلوچ سردار تھے، ان کی اپنی روایات تھیں، اپنا انداز تھا۔ بعد ازاں کچھ مشکلات جب سامنے آنے لگیں میر ظفر اللہ جمالی کی طرف سے، پھر اس کے بعد شوکت عزیز کو باہر سے بلا کر مسلم لیگ کاف کا MNA بنوا کر وزیر اعظم بنوا دیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف اور شوکت عزیز نے بھرپور طریقے سے پاکستان کے اقتدار پہ اپنے آپ کو براجمان بھی کیا اور حق حکمرانی اس طرح سے ادا کیا کہ لوگ قدرے خوشحال بھی ہونے لگے۔ یہ بات بڑی
پازیٹیو ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کے قرضے کم ہونے لگے تھے، اور ایک وقت یہ آیا تھا کہ پرویز مشرف نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم IMF سے آئندہ قرضہ نہیں لیں گے۔ یہ دور معاشی طور پہ قدر خوشحالی کا دور تھا، سیاسی طور پہ تو گروہ بندیاں تھیں، سیاسی طور پہ تھوڑا سا تشدد بھی تھا، سیاسی طور پہ کچھ پابندیاں بھی تھیں، میڈیا پر پابندیاں تھیں، یہ ساری صورتحال بڑی مشکل والی تھی، لیکن معاشی طور پہ عوام کے لیے آسانیاں ہو رہی تھیں۔ اس دوران ایک اہم چیز یہ ہوئی تھی کہ 9/11 جب ہوا، امریکہ پہ جب حملہ ہوا تو امریکہ نے افغانستان پر جوابی حملہ کیا، اس میں پاکستان نے سٹیک لے لیا، پاکستان حصے دار بن گیا۔ پرویز مشرف نے فوری طور پہ اپنے آپ کو امریکہ افغان جنگ کا حصہ بنا کر امریکہ کا ساتھ دیا اور افغانستان میں امریکہ کی بھرپور معاونت کی۔ پاکستان کی طرف سے امریکہ کو ہوائی اڈے دینے سے لے کر بندے دینے تک جو امریکہ کو مطلوب تھے وہ لوگوں کو امریکہ کو دیا گیا، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی چند ایک باتیں جو مشرف دور کی بڑی بڑی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دور پر جو چیزیں نشان کی طرح سے، داغ کی طرح سے ہمیشہ موجود رہیں گی، اکبر بگٹی کا قتل، جامعہ حفصہ اور لال مسجد کا واقعہ، اور اس طرح کی کچھ تھوڑی بہت پولیٹیکل وکٹیمائزیشنز، یہ سارے واقعات پرویز مشرف کو عوام سے دور کرتے گئے۔ پھر دہشت گردی کا ایک ایسا ایلیمنٹ تھا کہ بم دھماکے، خودکش حملے پورے ملک میں جگہ جگہ پر یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا۔ جب پرویز مشرف نے آہستہ آہستہ NRO دینے کے بعد بے نظیر اور میاں نواز شریف کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا تو جو پرانے سیاسی ان کے حلیف تھے وہ تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے۔ بالآخر میں آج کی ویڈیو میں کیونکہ یہ سارا پولیٹیکل جو انالیسس ہے وہ نہیں دے رہا، صرف پرویز مشرف کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو پرویز مشرف نے بالآخر اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں ایک بڑی غلطی یہ کی کہ عدلیہ سے ٹکر لے لی۔ 3 نومبر 2007 کو انہوں نے ایک ایمرجنسی لگائی، ایمرجنسی لگانے کے بعد حالات ملک میں مزید کشیدہ ہوتے گئے، وکلاء اور ججز کی تحریک چلی، سیاسی قوتیں اس میں شامل ہوئیں۔ بالآخر جب انتخابات نئے ہوئے 2008 میں، پرویز مشرف کو اگست 2008 میں استعفیٰ دینا پڑا۔ یہاں پر وہ باب ختم ہوا طاقت اور قوت کا کہ جنرل پرویز مشرف جو بلا شرکت غیر ہمارے حکمران تھے اور اتنا طاقتور دور گزارا تھا، جب وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہوئے، ملک سے باہر چلے گئے، ان کی صحت بھی گرنے لگی، یہاں پر عدالتوں میں ان پر مقدمے چلنے لگے، اور عدالتوں میں مقدمے بھی اتنے سنگین تھے کہ غداری کے الزامات، انہوں نے آئین توڑا ہے، اس طرح کے الزامات کے جب مقدمے چلے تو دسمبر 2019 میں پاکستان کی ایک خصوصی عدالت نے غداری کے مقدمے میں پرویز مشرف کو سزائے موت کی سزا دے دی اور انہیں یہاں مطلوب قرار دیا گیا، وہ نہیں آئے۔ دبئی میں پرویز مشرف کی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے، آج جس قسم پرسی کی حالت میں وہ وہاں موجود ہیں، ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے، ان کی جو تصویر سامنے آئی ہے اس کو دیکھ کے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کجا وہ پرویز مشرف جو فوجی وردی میں ملبوس ہمارے ملک کے سپہ سالار اعلیٰ اور حکمران اعلیٰ بن کر دونوں ہاتھوں سے اپنے مکے اٹھایا کرتے تھے، اور ان کا یہ جملہ زبان زد عام تھا کہ میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں۔ یہ پرویز مشرف کا ایک ایسا جملہ تھا جو ہمارے ہاں اتنا عام تھا، اس وقت ظاہر ہے سوشل میڈیا تو اتنا ایکٹیو نہیں تھا، لیکن یہ عام تھا جملہ ان کا۔ پھر آہستہ آہستہ وہی پرویز مشرف سیاسی طاقتوں کے ہاتھوں شکست کھا کے ملک سے باہر چلے گئے، عدالتوں سے مفرور ٹھہرے، سزا یافتہ مجرم بن گئے، انہیں سزائے موت بھی سنائی گئی، اور پھر جنرل پرویز مشرف آج اپنی زندگی کی وہ آخری بہاریں دیکھ رہے ہیں۔ ان کی بزرگی، ان کی کمزوری، ان کی بیماری بالکل واضح دکھائی دے رہی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر دور میں اپنی زندگی کے اس وقت کو یاد رکھنا چاہیے جب وہ کمزور ہوگا، جب وہ تنہا ہوگا۔ یہ نشان عبرت بھی ہے، یہ مقام سوچ و فکر بھی ہے ہمارے ہر حکمران کے لیے، آنے والے حکمرانوں کے لیے بھی اور موجودہ حکمرانوں کے لیے بھی، کہ ہم پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کو امانت سمجھ کے اس طرح سے استعمال کریں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ شکریہ۔